بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 محرم یہ دن منسوب ہے غازی عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت سے۔ واقعہ کربلا کے وقت عباس بن علی علیہ السلام کی عمر تقریباً 33 سال تھی۔ حسین ابن علی نے آپ کو لشکر کا علم بردار قرار دیا، اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نبی علیہ السلام کے لشکر کے علم بردار حضرت جعفر علیہ السلام تھے، جو مولا علی علیہ السلام کے بھائی تھے۔ آج ساری دنیا میں جگہ جگہ شہدائے کربلا کی یاد منائی جاتی ہے۔ مجالس عزا و جلوس عزاداری میں کربلا کے علم کی شبیہ اور شبیہ ذوالجناح کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ حسین بن علی علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 72 تھی اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی۔ بعض روایات میں 9 لاکھ بھی بتایا جاتا ہے۔ یہ یزیدی لشکر اتنا کثیر تھا، مگر عباس بن علی علیہ السلام کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس علیہ السلام جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ 10 محرم کو حسین بن علی علیہ السلام نے ان کو پیاسے بچوں، خصوصاً اپنی 4 سالہ بیٹی سیدہ سکینہ الحسین کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف مشکیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور شہادت پائی۔ اس دوران ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ تو پانی پی لیں اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاسا رہے۔ شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، ویسے ہی عباس بن علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزہ پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفنایا گیا۔ دریائے فرات، جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا، اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، جو دنیا کا ایک زندہ موجزہ ہے۔